اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مثال سمجھائی جا رہی تھی ایک بستی والوں کی کہ ایک بستی والوں کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، انہوں نے بات نہیں مانی، ان کے اوپر پھر گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک تیسرے کو بھیجا، انہوں نے اس کی بات بھی نہیں مانی۔ پیغام کیا تھا؟ بات کیا نہیں مانی کہ توحید کا پیغام تھا، یہی پیغام تھا کہ باقی لوگوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ انہوں نے بات نہیں مانی، بلکہ بجائے ان کے اوپر الزام لگایا الٹا کہ یہ تو وہ لوگ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ منوست آ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں، یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے بھیجے ہوں نے سمجھایا ان کو کہ نہیں، یہ منوست تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، کہ جب تم اپنے خالق کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھکتے ہو، کسی اور کے آگے جو ہے منتیں مانگتے ہو، نظر نیازیں کرتے ہو، یہ منوست ہے تمہاری، نہیں ماننے وہ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں جو ہے وہ سنسار کر دیں گے، یا ہم تمہیں ماریں گے اور تمہیں سخت سزا دیں گے۔ جب انہوں نے پروگرام بنا لیا تو پھر ایک شخص جو ہے وہ جو صالح شخص تھا، وہ صالح شخص شہر سے باہر رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ شخص جو ہے وہ تیزی سے جلد دوڑتا ہوا آیا تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوں کو جو ہے تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرو گے، ان کو مار دو گے، شہید کر دو گے، یا ان کو کچھ ایذائیں دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ کے رہے گا۔ اب اس شخص کا قصہ جہاں پہ جو ہے وہ آج بیان کیا جا رہا ہے، اب دیکھ لیجئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جو ہے وہ انہوں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ شہید کرنے کی سازشیں بھی کی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے صدیق اکبر کا کردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر موقع کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہجرت کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہجرت کی سعادت جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوئی۔ وجاء من اقصی المدینہ تھے، اور آیا شہر کے کنارے سے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، رجلن ایک شخص، اور شہر کے کنارے سے ایک شخص آیا، یسعی دوڑتا ہوا۔ یہاں دوڑتے ہوئے سے مراد یہ کہ وہ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے کو کوئی ایذا پہنچائیں، کوئی سزا دیں، یا خدا نہ خواستہ کہیں شہید کر دیں، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا فوراً وہ آ گیا۔ اب یہاں سے مراد اس کا یہی یسعی کہ وہ دوڑتا ہوا جلدی سے وہ آیا، کالا کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، اتبع المرسلون، اتباع کرو، پیروی کرو ان بھیجے ہوں کی، اتباع کرو من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اتباع کرو ان کی جو تم سے اس تبلیغ کا، اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ خود پہلے کر کے دکھاتے ہیں، وہ خود ہدایت کی راہ کے اوپر ہیں۔ وہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا جو تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آئے ہیں اور خود وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، تم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کرنے جا رہے ہو؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ خود کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ اپنا اجر تو وہ اللہ کے سوائے اس کے کہ ان کا صرف یہ حال ہے کہ وہ تمہیں اس جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں جس طرح تم بڑے چلے جا رہے ہو۔ اور یہی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے صحابہ کا کردار یہی تھا کہ صحابہ کے کردار بھی کہ جو لوگ مان لیتے ان کو پھر اپنا بھائی بنا لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے۔ تو یہی پیغام تھا کہ لوگوں مت بتوں کی پوجا کرو، ان جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کی عبادت کرو، یہ وہ ہیں جو اس کے اوپر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، اور تم جو ہے وہ، اور وہ خود جو ہے وہ ہدایت پہ ہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا تم بہت سیانا ہے، تمہیں جو ہے وہ کیا ہے، تم جو ہے وہ اپنی ہی دلادہ دکان کھول کے ان کی فیور کرنے کے لیے آگے ہو۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا وما لی لا اعبد الذی، اور کیا ہے مجھے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس کی، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم جو کہتے ہو کہ ان کو تو یہ کیا کر سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو مجھے کیا تکلیف ہے، میں کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، کیا میں اس کے علاوہ اس کی عبادت کیوں نہ کروں میں؟ اتخذوا من دونہ آلہۃ، اور پکڑ لی ہیں تم نے اس کے سوا اور معبود، اور دوسرے معبود جو تم نے پکڑ رکھے ہیں، ان یردن الرحمن، اگر چاہے میرا رب
میرا رحمان بزرن کوئی تکلیف دینا، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، تو مجھے تو یہ کچھ بتا نہیں سکتے، کوئی بچا تو نہیں سکتے، کوئی سفارش تو نہیں کر سکتے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں، تم نے جو اور معبود بنا لیے ہیں۔ اگر میرا رب مجھے کچھ جو ہے وہ مصیبت پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی آزمانا چاہے، تو تمہارے یہ معبود کیا شفاعت کر سکتے ہیں؟ کوئی سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ولا ینقذون، اور نہ وہ چھڑا سکتے ہیں مجھے۔ اب جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دیکھیں مدد کس لیے مانگی جاتی ہے؟ ایک دنیاوی مدد ہوتی ہے، ایک اخروی مدد ہوتی ہے۔ دنیاوی مدد کے میری مصیبت کے وقت میرے کام آئے گا، اور اخروی وقت جس وقت جو ہے وہ اگر اس وقت انجام جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اچھا نہ ہوا تو مجھے جو ہے وہ اللہ سے سفارش کر دے گا۔ اب دنیا میں تو وہ خود اپنی مدد کے محتاج ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر جو اس فضا میں سانس تک نہیں لے سکتے۔ وہ خود اپنی بقا رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، وہ مجبور ہیں۔ جو خود مخلوق ہو، جو خود مجبور ہو، جو خود محکوم ہو، وہ کسی کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ جس کا اپنا ہاتھ کسی کے آگے پھیلتا وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ تو جن کو بھی ہم اللہ کے علاوہ چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں، کسی اور کے در کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہیں، کسی اور کے در کے اوپر جو ہے وہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو اس حال میں ہیں، اگر باہر جو ہے وہ وہاں پہ بت پرستی ہیں، درگاہیں بنا رکھی ہیں، ہم نے مزار بنا رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مزار بھی جو ہے وہ تمہاری وجہ سے یہ بات ہیں۔ آج تم وہاں پہ نہ جاؤ تو اس کے بعد جو حال قبرستان میں قبروں کا ہوتا ہے وہی حال ان کا ہو، وہاں پہ کوئی ان کے اوپر مٹی اٹھانے والا نہ ہو، جھاڑو دینے والا نہ ہو ان کو۔ تو یہی ہم نے کرونا کے دنوں میں دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں ان جو ہے وہ دربار والوں نے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں بند کر دیے گئے، منع کر دیے گیا میرے پاس کٹھے ہو گئے نہ کہ تم بھی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے؟ اگر وہ اتنے کرنی والے تھے تو پھر جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت مدد کیوں نہیں کی ان کی؟ تو بات تو وہی ہے کہ یہ اگر میرا اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، مجھے آزمانا چاہے، تو جن کو تم اللہ کے سوا چھوڑ سکتے ہو کہ بچا سکتے ہیں مجھے، کوئی مدد کر سکتے ہیں میری؟ جب وہ نہیں کر سکتے، اگر میں نے ایسا کیا انی اذن لفی ضلال مبین، تو پھر تو میں بھی گمراہی میں چلا گیا۔ مجھے جو میرے اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے کہ میں سیدھے راستے پہ چلوں، اگر میں بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑوں جن کو تم پوجتے ہو، جو نہ میرے کسی نفع کے مالک ہیں، نہ میرے کسی نقصان کے مالک ہیں، نہ مجھے اس دنیا میں کوئی میری مدد کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں مجھے چھڑا سکتے ہیں، تو پھر اگر میں نے بھی یہ پکڑ لیا تو پھر میں تو کھلا گمراہ ہو گیا، میں تو بے راہ ہو گیا۔ پھر اب یہ مکالمہ چلا، بات اس نے اپنی تئیں پوری کوشش کی، اس کی بات نہیں مانی۔ تو بہت سیانہ ہے، تو بہت ہمدرد بنتا ہے ان کا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہجوم چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد اس حد تک اسے اپنے پاؤں تلے رون دیا کہ پخانے کے راستے انتڑیاں ساری باہر آ گئیں، اور اس شخص کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اب دیکھ لیجیے، ایک شخص جو اللہ کا پیغام دے رہا ہو، ایک شخص جو اللہ کی توحید کے بارے میں ان کو بتا رہا ہو، اور بتا رہا ہو کہ اگر تم لوگوں نے ان بھیجے ہوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگتے، یہ تبلیغ کر رہے ہیں، صرف یہ اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہے ہیں۔ نہیں مانے لوگ، انہوں نے اس شریف آدمی کو شہید کر دیا۔ ادھر سے اس کی روح قفس انفسی سے پرواز کی، ادھر سے اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنت، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ دیکھیں، اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں ایک پردہ ہے، وہ غیب کا پردہ ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا حال بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پہ ادھر تو اس کی لاش کے اوپر جو ہے وہ ایک نوحہ پھیلا ہوا ہوگا، اس کے گھر والے جو ہے وہ رو رہے ہوں گے، چیخو پکار کر رہے ہوں گے کہ بے گناہ کسی شخص کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، قتل مار دیا گیا۔ ادھر سے وہ نکلا ہے، ادھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جنتوں میں داخل کر دیا۔ قیل ادخل الجنت، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب وہ جنت میں گیا، جب دیکھا اس نے موجیں لگی، اس کو جنت میں داخل ہو گیا، کالا کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتا ہوتا اس بات کا، کاش میری قوم یہ جانتی ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کون سا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ادھر سے روح کا تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ نیک لوگ جیسے ہی ان کی روح پرواز کرتی ہے ویسے ہی ان کو جنتوں کے مقام جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں، ویسے ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عزت و اکرام کے مستحق جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ بھی جب اس کو وہ پہنچا تو وہاں پہ بھی اس نے صرف جاتے ہی یہ کہا کالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی ہوتی میرے بارے میں۔
بما غفر علی ربی، یہ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، مغفرت کر دی میری، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں کر دیا ہے اس نے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے گئے، وہاں پہ اللہ نے عزتوں سے جو ہے وہ اکرام کے ساتھ ان کو رکھا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اس وقت بھی اس شخص کو جو ہے وہ اپنی قوم کا خیال آ رہا ہے کہ کاش یہ قوم، یہ وہی پیغام ہے جو قرآن ہمیں دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ وہی پیغام ہے جو اللہ کا رسول ہمیں دے کے گئے ہیں کہ تم اگر اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ وہاں پہ جو ہے وہ تمہیں بدلہ ملے گا، یہ اجر تمہارا جو ہے وہاں پہ منتظر ہے۔ دیکھیے جو غیب کا پردہ ہے وہ غیب ہی رہنا ہے۔ کب تک غیب رہنا ہے؟ جب تک روز محشر نہیں آ جاتا، جب تک وہ گھڑی نہیں آ جاتی جس کو ہم قیامت کی گھڑی کہتے ہیں، اس کے بعد غیب کا پردہ ہٹے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ تو واقعی سچ کچھ وہی ہے، وہی لشکر کے لشکر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیے جا رہے ہیں، وہیں پہ جو ہے وہ سب کا حساب قائم ہو رہا ہے، وہاں پہ ترازو قائم ہوا ہے اور اس ترازو میں جو سب کے اعمال جو ہے وہ تولے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت کی بنا پہ اوپر کچھ لوگ تو جنتوں میں جا رہے ہیں اور کچھ اپنے کرتوتوں کے بعد جو ہے وہ جہنمی بن رہے ہیں۔ یہ غیب کا پردہ ہٹانے کے لیے قرآن ہمیں ہمارے پاس آیا ہے۔ قرآن ہمیں یہی غیب کے باتیں بتاتا ہے کہ یہ جو شخص جس نے کہا ہے، وہ شخص آ کے تو نہیں ہمیں بتائے گا کہ یہ ہوا، یہ بات ہمیں کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، جیسے ہی وہ جان سے گیا ویسے ہی جو ہے وہ جنت میں اس کو کہا گیا داخل ہو جاؤ، اور اس کو بھی اس کو کہ لوگوں کو کاش پتا ہوتا، تو کاش ہمیں بھی آج پتا ہو کہ ہم اس راہ پہ چل کے ان جنتوں کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمیں جو اب ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہہ سکیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کیوں؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اور سب سے بڑی بات امت محمدیہ میں پیدا ہوئے۔ پہلے جو ہے وہ اللہ اکبر اس دنیا میں آتے ہی ہمارے کانوں میں وہ آواز جو ہے وہ آ گئی، ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا درس دے دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہاں پہ جا کے بچنے کا کہ ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ کتاب ہمیں دے دی، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جیسے ہی پہنچا اس شخص کے ساتھ یہ انجام ہوا۔ اگر ہم اس راہ پہ چلیں گے تو یہی بدلہ ہمارا بھی منتظر ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ وما انزلنا علی قومہ، اب وہ شخص تو چلا گیا، بخشا گیا اور اکرام والوں میں ہو گیا، اب پھر اس قوم کا کیا حال ہوا؟ اس قوم کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی لشکر، کوئی فورس بھجوانے کی ضرورت نہیں آتی، وہ تو کن کہتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ، اور پھر نہیں بھیجے ہم نے اس کی قوم پہ من بعد ہی، بعد اس کے اس شخص کے جانے کے بعد من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، وما کننا منزلین، اور نہ ہم بھیجنے والے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لشکر بھیجنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں بھی بھیجے تھے تو مسلمانوں کی حمایت، مسلمانوں کا دل بڑھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے بھیجے تھے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسی چیزوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، ان نبیوں، ان بھیجے ہوں کے بارے میں کیا کہا گیا، یہاں پہ قرآن خاموش ہے، کوئی اصطلاحات اس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں فرمائی گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے اللہ اپنے بندوں کو نکال لیتے ہیں، اپنے بندوں کو بچا لیتے ہیں۔ اور نہیں بھیجے ہم نے اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہم بھیجنے والے تھے، نہ ہم ایسا اتارنے والے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ، نہیں تھی مگر وہ چنگاڑ، واحدۃ، ایک نہیں تھی وہ مگر ایک چیخ، فاذا ہم خامدون، پس تبھی وہ بجھ کے رہے، ان کی زندگی کا دیا بجھ گیا۔ دیکھیں یہ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں۔ جب زلزلہ آیا تھا یک لخت کتنے لوگ جو ہے لقمہ اجل بن گئے تھے، کیا ان کو کوئی بتایا گیا تھا؟ کوئی لشکر آئے تھے؟ ہم نے لاشیں ان کی پھر کس کس حال میں دیکھی ہیں۔ وہ صرف ایک چنگاڑ تھی، ایک چنگاڑ سے جو ہے وہ لاکھوں گھرانے جو ہے وہ لاکھوں گھر ملیا میٹ ہو گئے اور کتنے لاکھوں جانیں دنیا سے چلی گئی۔ تو کیا یہی نشانیاں ہوتی ہیں؟ اور کس طرح کی نشانیاں چاہتے ہیں ہم؟ یہ سیلاب اللہ کی نشانی نہیں ہے، تنبیہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے؟ یہ کرونا اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں تھا؟ یہ ڈینگی اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں ہے؟ یہ جس وقت اللہ نے آنی ہے، اللہ کو کوئی لشکر نہیں بھیجنا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو ایک تگڑے ہو جاتے ہیں، اپنے جیسے ہی جسم میں جان آتی ہے، جیسے ہی چار پیسے آتے ہیں، ہم جو ہے کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بڑے۔ دیکھیے اللہ کا خوف تب آ سکتا ہے ہم میں جب ہم اللہ کی بڑائی کو مانیں اور اپنی بڑائی کا جو ہمارا گمان ہے اس کو جو ہے وہ زیرو کر دیں۔ اگر اپنے اندر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ کیڑا رہے گا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، تو پھر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو سکتا۔
اللہ کا ڈر رکھنے کے لیے اپنا من، اپنے آپ کو مارنا ضروری ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ نیچے لانا ضروری ہے کہ میری کوئی بھی کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا، تب تک جب تک ہمارے اندر برتری کا گمان رہے گا، تب تک ہم اللہ سے ڈر نہیں سکتے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے اپنے نفس کو ماریں اور اپنے نفس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کریں۔ اللہ کے آگے عجز و نیاز کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے ہم نے، اور اللہ کے لیے عاجزی ہی، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ نہیں تھی وہ ایک چنگاڑ مگر، بس وہ بجھ کے رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، بندوں پہ حسرت ہے، افسوس ہے بندوں کے اوپر۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں وہ آیا مگر ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر تھے وہ اس کا استہزاء اڑاتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا مذاق اڑاتے؟ یہ غریب آدمی نبی بن گیا ہے، یہ یتیم بچہ جو ہے وہ نبی بن گیا ہے، آج ہم نے اس کی بات مان لی تو ہم تو ساری عمر کے لیے اس کے ماتحت ہو گئے۔ آج ہم اگر اس کے پیچھے چل پڑے، ہماری سرداریاں، ہماری چودراہٹیں کہاں گئیں؟ ہمیں کون سلام کرے گا؟ ہمیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ بھئی یہ تھا تکبر ان کا، اسی تکبر نے ان کو کسی چیز کا نہ چھوڑا۔ یہی استہزاء تھا کہ ہم محمد کے پیچھے چلیں۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ابو جہل کہتا تھا کہ ہاں مجھے پتا ہے محمد اللہ کے نبی ہیں، سچے ہیں، اگر میں نے ان کی بات مان لی تو پھر کہیں نہ رہا، میرا تو سر جھک گیا۔ یہ جو سر اٹھنا ہے نا، یہی تکبر ہے، یہی مذاق اڑانا تھا۔ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے یہ لوگ۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی آنا ہوتا تو یہ مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے آنا چاہیے تھا۔ یہ بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے کہ یہ نبی اترا ہے، نبی بنا ہے، وہی آئی ہے تو اس شخص کے اوپر آئی ہے۔ نہیں تھے ہم نے کوئی، ما یاتیہم من رسول، نہیں آئے وہ کوئی رسول مگر یہ کہ وہ تھے اس کا استہزاء اڑاتے۔ الم یروکم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہوئیں؟ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم نے قوم عاد کے قصے پڑھ لیے، قوم سمود کے قصے پڑھ لیے، قوم صالح کے قصے پڑھ لیے، لوط کے قصے پڑھ لیے، کتنی قومیں اللہ نے ہلاک کر دیں۔ ہم میں کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارا انجام وہ نہیں ہوگا؟ اگر ہم اس کی راہ پہ نہیں چلیں گے تو ہمارا انجام بھی ایک لکھی پڑی بات ہے ہمارے سامنے۔ الم یروکم، کیا وہ نہیں دیکھتے، ہلکنا کہ ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون کتنی قومیں، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ طرف ان کی نہیں لوٹ کے آئیں گے۔ اب وہ کیا وہ لوٹ کے آ کے تمہیں بتائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ انجام، ہمارا انجام یہ اس وجہ سے ہوا تھا؟ وہ نہیں لوٹ کے آئیں گے۔ یہ مثالیں ہی ہمیں دی جاتی ہیں، یہی ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ نہیں کیا تھا تو اس کا انجام یہ ہوا۔ وہ خود آ کے نہیں بتاتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو کیا وہ قومیں لوٹ کے تو نہیں آئیں گی ان کے پاس؟ وہ آ کے نہیں بتائیں گے کہ ہم اس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم یہ اللہ کے نبیوں کا استہزاء اڑاتے تھے، ہم یہ اللہ کے نبیوں کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھتے تھے، اور ہم جو ہے وہ اپنے انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے ہمارا یہ انجام دیا۔ ہم تو آج بھی ان کے آثار قدیمہ میں سے، ان کے نقوش میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کلچر کیا تھا۔ ہم یہ وجہ نہیں جانتے کہ ان کو کیوں جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ پرماننٹ رہنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روز ہمارے دائیں بائیں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اب ہماری باری کس دن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے، باری آنی ضرور ہے۔ جب ہمیں یہ ہے کہ باری آنی ضرور ہے، دیکھیے ہمارا ایمان تو ہے، ہمارا یقین نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہم مانتے ہیں ہاں کہ ہاں جانا ہے، ہم کہتے ہیں، ہم سر ہلاتے ہیں جانا ہے۔ اگر یقین ہو ہمارا تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے منافی ہیں چھوڑ کیوں نہ دیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا دیکھی جائے گی، ابھی کہاں مرنا، گور پہ کوئی اور فلاں 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 مر جائے گا، میں نے نہیں مرنا، نہیں ہونا کچھ بھی۔ اس وقت بس یہ ایک لمحہ ہونا ہے، اور اس ایک لمحے میں جو ہے وہ لینے والے آ جائیں گے۔ اس وقت کا پھر ایمان لایا، اس وقت کی توبہ کی ہی پھر کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت تو فرعون بھی لے آیا تھا اور بھی جو ہے، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ قبول کب ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو احسان عظیم ہمارے اوپر اس وقت ہے، ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ نہیں جانتا کوئی بشر کہ کب وہ گھڑی آ جانی ہے۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ اگر ہم نہیں پلٹیں گے تو پھر کتنی قومیں آئیں چلی گئیں، وہ لوٹ کے تو نہیں آئیں گی، وہ بتائیں گی تو نہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
اور پھر یہ سب کے سب جو ہے وہ ہمارے ہاں جمع ہو کے ہمارے ہاں حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون احضارون سے جس کا معنی ہوتا ہے کہ پکڑ کے لانا وہاں پہ، پیش کرنا وہاں پہ کہ ہاں جی یہ تھے وہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا استہزاء اڑایا تھا، یہ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نافرمان تھے، یہ تھے جو کہا نہیں مانتے تھے، یہ شیطان کے پیچھے چلتے تھے، شیطان ان کو ورگلاتا تھا، اللہ کا نبی ان کو سیدھی راہ دکھاتا تھا، یہ اللہ کے نبیوں کی راہ چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلتے تھے۔ ان سب کو گرفتار کر کے وہاں پہ پیش کیا جائے گا، اور پھر پیش کرنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی اب بتاؤ۔ اس وقت ہم سوچیں گے کہ اچھا یہ تو وہی منظر ہے جس کی تصویر کشی قرآن نے کی تھی، یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں قرآن بتا گیا، جس کے بارے میں ہمیں رسول بتایا کرتا تھا۔ کاش ہم اس وقت سن لیتے، کاش ہم اس وقت سمجھ لیتے تو ہم ان راہ پہ چلتے۔ پھر ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ اور ہمیں بھجوا دے، ہم یہ کریں گے۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں دوبارہ بھجوا دے گا، تب بھی تم وہی کرو گے۔ تو موقع مہلت آج ہے ہمیں۔ یہ سورہ یاسین کہہ رہی ہے اللہ کے قرآن کا قلب ہے، دل ہے یہ دل جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا اگلی منزلیں ہماری کیسی ہوں گی۔ ان منزلوں کے بارے میں ہمیں آج سوچنا ہے، آج سیکھنا ہے۔ اگر ہم سیکھ لیں گے ہماری منزلیں بھی آسان ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں جنتوں میں گھر بھی دیں گے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمارا انجام انہی قوموں میں ہوگا جس قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تباہ کر دیا، ان کا کوئی نام لیوا تک نہیں رہا، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ رہنا ہے نام تو صرف اللہ کا رہنا ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا رہنا ہے۔ باقی جتنے ہم نے معبود گڑھ رکھے ہیں وہ معبود سارے کے سارے فنا ہو گئے اور فنا ہو جانے والے ہیں، رہے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ ایمان کے بعد ہمیں موڑ نہ دینا، ہمیں راہ ہدایت سے موڑ نہ دینا۔ اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا، اللہ اپنی رحمت کی بارش جو ہے وہ ہمارے اوپر برسا دینا، اللہ اپنی رحمت کی بارش کے چند چھینٹے ہمیں نصیب فرما دینا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔